ہمارے پیارے نبی کے جان نثار صحابہ میں سے وہ کون سے دو صحابہ ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ، ایسی فضیلت ان صحابہ کے حصے میں آئی۔ ہر صحابہ کی اپنی شان اور اپنی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا جائے تو بے شمار کتابیں بھی کم پڑ جائیں۔ مختصر، صحابہ کرام انسانوں کا وہ مقدس گروہ ہے جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی تصدیق کی۔ ان کے دل ایمان سے سرشار تھے۔ ان کی زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے تھی، جنہوں نے بے مثل کارنامے انجام دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں۔ 19 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ اسلام لانے والوں میں چھٹا یا 7واں نمبر ہے۔ مکہ والوں اور گھر والوں کی بے شمار اذیتیں برداشت کی۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے کہ کفار کی ایک جماعت ادھر آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ہوئی۔ کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دے دیا۔ اسلام کا پہلا تیر جو راہ حق میں چلایا گیا، یہ سعادت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے حصے میں آئی۔ جنگ بدر کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اتفاق سے تیر اندازوں کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور کفار کے اچانک حملے کی وجہ سے اکثر مجاہدین کے قدم اکھڑ گئے۔ اس موقع پر ثابت قدم صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ بہترین تیر انداز تھے، اس لیے جب کفار کا نرغہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال محبت سے ان کو اپنے ترکش کے تیر دیتے جاتے اور فرماتے اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضور اکرم کے اس ارشاد سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو زندگی میں ہی حضور پاک نے جنت کی بشارت دی۔ دوسرے حضرت زبیر بن عوام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے شوہر تھے۔ حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے۔ اس طرح حضرت زبیر بن عوام کی حضور پاک سے کئی رشتہ داریاں تھیں۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد تھے۔ حضرت زبیر 16 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ اسلام لانے والوں میں 5واں یا 6ٹھا نمبر ہے۔ والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اسلام لانے کے جرم میں چچا کی بہت اذیتیں برداشت کی۔ حضرت زبیر بن عوام نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ جسم پر بے شمار زخم کے نشان تھے۔ ایک زخم اس قدر کاری تھا کہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے گڑھا پڑ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابھی کم سن ہی تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام تلوار کھینچ کر ہجوم کو چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں آتا دیکھ کر فرمایا زبیر یہ کیا ہے؟ حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور حضرت زبیر کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اہل سیر کے مطابق خدا اور اس کے رسول کی محبت میں ایک بچے کے ہاتھوں یہ پہلی تلوار تھی۔ جنگ بدر میں حضرت زبیر بن عوام کا مقابلہ عبیدہ بن سعید سے ہوا۔ عبیدہ سر سے پاؤں تک ذرہ پہنے ہوئے تھے، صرف اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا نیزہ ایسے نشانے سے مارا کہ مشرک کی آنکھ میں سے ہوتا ہوا سر کی دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے لاش پر چڑھ کر مشکل سے اپنا نیزہ مشرک کے سر سے نکالا۔ نیزے کا پھڑ ٹیڑھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ نیزہ حضرت زبیر بن عوام سے بطور یادگار لے لیا۔ اسی طرح جب بنو قریظہ کی عہد شکنی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس قوم کی خبر لائے، تو اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ اس نازک موقع پر حضرت زبیر کے تنہا جانے اور اطلاع دینے سے متاثر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔